مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کریں۔ یہاں سے ہجرت مکہ چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اپنا دیش چھوڑ کے باہر جانے کا جی کسی کا نہیں چاہتا۔ آج تو پردیش کے اندر ہیں بیچارے، حال گھر کے حالات کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے گئے ہوئے، کوئی اپنی خوشی سے گھر چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ رہے تھے اور بار بار اسے پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، اے مکہ تجھے چھوڑنے کا جی تو نہیں چاہتا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے مجبور کر دیا یہاں سے نکلنے پہ۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جو گھر چھوڑ کے جاتے ہیں بھائی، گھر والوں کو چاہیے، ان کے بھائیوں کو چاہیے کہ جو جا رہا ہے باہر قربانی دے رہا ہے، ایک کی قربانی کی وجہ سے، ایک کی کمائی کے اوپر سارا گھر خوشی سے کھا رہا ہے، اس بھائی کو بھولنا نہیں چاہیے، اس بھائی کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنی خوشیوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، کسی غم میں شریک نہیں، کسی خوشی میں شریک نہیں، سب کچھ وہاں جس مشقت کے ساتھ وہ رزق کما رہا ہے تو وہ نہیں بہتر جانتا ہے۔ یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی دبئی کا پیسہ ہے، یورپ کا پیسہ ہے، مزے سے کھاتے ہیں، اور یہاں مانگنے والے بھی جاتے ہیں اور جا کے دست دیتے نہیں، آپ کے بیٹے تو باہر کما رہے ہیں، باہر درختوں سے تھوڑی توڑ رہے ہیں، وہ جن مشقتوں کے اندر کما رہے ہیں تو وہی بہتر جانتے ہیں ان کے احسانات۔ تو اللہ کے نبی مکہ سے غار سور اللہ ابوبکر صدیق کے در پہ جاتے ہیں۔ وہ ابوبکر مکہ چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے جس کے در پہ گئے ابوبکر صدیق، ساری دنیا اللہ کے نبی کے در پہ آ رہی ہے اور اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کے در پہ گئے۔ جیسے ہمارے کہ جیسے دستوں کو تو ابوبکر صدیق نے فوراً دروازہ کھولا، کہا یا رسول اللہ۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ خیریت سے آنا ہوا؟ کہا ہوا کہ ہجرت کا حکم ہے یا رسول اللہ، میں نے اونٹنیاں پال کے رکھی ہیں اور اسی دن کے انتظار کے اندر تھا کہ آپ کس وقت آپ کی طرف اللہ کا حکم آئے گا اور ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ کہا یہاں سے غار سور کا لمبا واقعہ ہجرت کا واقعہ میں پھر کبھی سناؤں گا، صرف مختصر چھوٹی سی جھلکی دکھاتا ہوں کہ کیسی ذات ہے ابوبکر صدیق کی۔ چلتے چلتے اہل سیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پنجوں کے بل جا رہے تھے، پنجوں کے بل، کہ مجھے کھوجی تلاش کرنے والے پہنچ نہ جائے، تلاش کرنے والے پہنچ نہ جائے، پنجوں کے بل۔ کہا جب اس غار سور، اس پہاڑ کے جو بالکل ایسے سیدھا ہے، اللہ کے نبی چڑھتے چڑھتے یہ انگلیوں کے پورے سارے زخمی ہو چکے تھے۔ ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ وہاں سے جو آج بھی نوجوان جاتے ہوئے وہاں پہ پتہ چلتا ہے، اس غار سور تک جاتے ہوئے سمجھ آتی ہے، ہر ایک وہاں نہیں جا سکتا۔ کہا اس غار سور تک بھی اللہ کے نبی کو باہر بٹھایا، یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ خود اندر گئے، جھاڑو لگایا، صاف کیا اور سارے سوراخ بند کیے۔ ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ 70 سوراخ تھے۔ وہ بڑی عجیب بات ہے، آگے لکھی ہوئی تھی، کہا وہ سانپ نے وہ 70 سوراخ کیے تھے۔ جو سانپ اللہ کے نبی کا عاشق تھا، جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی عجیب تاریخ کہ 500 سال سے وہ سانپ انتظار کر رہا تھا، 500 سال سے وہ بیٹھا ہوا انتظار کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی غار سور میں آئیں گے، میں ان کی زیارت کروں گا۔ ابوبکر صدیق نے جو چادر تھی وہ اس کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کرنے کی کوشش کی، نہ ہو سکی۔ اپنا کرتا اتار کے اس کو پھاڑ کے ایک ایک سوراخ کے اندر رکھا، نہ ہو سکا۔ پھر اپنا عمامہ اتارا، عمامہ اتارنے کے بعد سوراخ بند کیے، صرف ایک سوراخ باقی ہے۔ یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی اندر گئے، ابوبکر صدیق کے جسم پہ نگاہ پڑی، ابوبکر کرتا کہا جائے، یا رسول اللہ سوراخ ہے کہ کوئی زہریلی چیز آپ کو نقصان نہ دے دے، میں نے پھاڑ کے رکھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابوبکر میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی ابوبکر سے راضی ہو جا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، کہا کہ میں بھی اس سے راضی ہوں، اللہ ہمارے میں اس سے راضی ہو چکا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ اس کو نصیب فرماؤں گا۔ اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کی گود کے اندر وہاں ایڑی رکھی ہے، وہ سانپ بھی کہتا ہوگا یار یہ عجیب عاشق ہے، یہ عجیب عاشق ہے، میں 500 سال سے یہاں بیٹھے انتظار کے اندر ہوں کہ میرے محبوب آئیں گے، میں ان کا دیدار کروں گا، میں ان کی زیارت کروں گا۔ یہ خدا کا بندہ باقی سارے سوراخ بند کر کے اس نے، اور ایک سوراخ تو وہاں اس نے اپنی ایڑی رکھ لی، اس نے ڈسنا شروع کیا، اس نے
ڈسنا شروع کیا. وہ وقت ایسا ہوتا ہے اچانک ہمیں چونٹے بھی کاٹ لے تو کیسی عجیب کیفیت ہوتی. اچانک سانپ کا ڈسا ہوا, کوئی معمولی بات نہیں, سانپ نے ڈسا ہے. آتا ہے روایات کے اندر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں دی, حرکت نہیں دی, کہیں اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, حرکت نہیں دی جسم کو. لیکن ظاہر ہے انسان ہے, ظاہر ہے انسان ہے, آنکھوں سے آنسو نکلے درد کی وجہ سے. ابوبکر صدیق کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر وہ آنسو جا کے جیسے لگے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. ابوبکر کیا ہوا؟ مالک یا ابا بکر, کیا ہو گیا ابوبکر؟ جواب بنتا تھا لدغت, اللہ کے نبی مجھے کاٹ لیا, مجھے سانپ نے ڈس لیا. جواب یہ بنتا تھا. سنیے بڑی عجیب بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں انسان کو جس سے عقیدت ہو, آپ کو مجھ سے عقیدت ہے, کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ مجھے نقصان پہنچ رہا ہے, یہاں بجلی کے اندر کرنٹ ہے, میں ہاتھ لگا رہا ہوں, آپ میرے القاب نہیں لگائیں گے, مولانا صاحب, خطیب صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب, نہیں کہیں گے, کہیں گے جناب یہاں پہ کرنٹ ہے, ہاتھ نہیں لگانا. یعنی یہ ایمرجنسی کا موقع ہے, دوسرے کے لیے یہ ہو یا اپنے لیے ہو, وہاں القاب وغیرہ اس قسم کی وہ باتیں نہیں ہوتی, فوراً کہا جاتا ہے کہ آپ دور ہو جائیں. لیکن ابوبکر صدیق کی محبت پہ, پیار پہ قربان جائیں کہ کیسے اللہ کے نبی کا ادب تھا, محبت تھا. بتایا اللہ کے نبی کیا کہا, لدغت فداک ابی و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, مجھے سانپ نے ڈس دیے. ادھر سانپ ڈستا جا رہا ہے, ابوبکر صدیق کہنے کے بجائے کہ لدغت کہہ دیتے بات ہو جاتی. کیا کہا, لدغت فداک ابی و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, مجھے سانپ نے ڈس دیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر صدیق پاؤں ہٹاؤ, دو عاشق جمع ہو چکے ہیں, ابوبکر بھی عاشق ہے, وہ سانپ بھی عاشق ہے, دونوں اللہ کے نبی کی زیارت کرنے آئے ہیں. آتے لسیر لکھتے ہیں اس سانپ نے اپنے چہرے کو باہر نکالا, اللہ کے نبی کی زیارت کی, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سانپ کو کہا کہ چلا جا, تو نے میری زیارت کر دی. کہا وہ سانپ چلا گیا. وہ اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق سے کہا یہ تجھے فطرتاً ڈس نہیں رہا تھا, یہ مجبور ہو کے جو ڈس رہا تھا, یہ کئی عرصے سے یہاں بیٹھے میری زیارت کے لیے. ابوبکر صدیق نے اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ایسا مرحلہ ہو کہ میں اور میرا محبوب تنے تنہا ہو. اللہ نے کہا ابوبکر تیری اس دعا کو قبول کروں گا, غار سور کے اندر 3 دن تجھے موقع دوں گا, تیرا محبوب تیری گود کے اندر ہوگا, جتنا جی چاہے خوب جی بھر کے اپنے محبوب کی زیارت کرنا. کیسا موقع ہوگا, تبھی تو حضرت عمر کہا کرتے تھے ابوبکر غار سور کی 1 رات دے دے. کیا کہتے تھے, غار سور کی 1 رات دے دے, میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے. کون شخص کہہ رہا ہے, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیا کہا, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے. فرمایا عمر تیری زبان, تو زبان سے لفظ نکالتا ہے, اللہ اس کو قرآن بناتا ہے. قرآن میں کئی مقامات ایسے ہیں, موافقات عمر جسے کہا کر, عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اوپر اللہ نے قرآن. تو کیا کہہ رہے ابوبکر, 1 رات غار سور کی مجھے دے دے, 1 رات غار سور کی. ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے عمر یہ سودا مجھے منظور نہیں, یہ سودا مجھے منظور